سمندر کی لہروں پہ جب اچھلنے لگا محبت کے ساتھ وہ قافلہ مدینے کی طرف جانے لگا، ایک حاجی جو حضور کی نعت پڑھ رہا تھا وہ کیپٹن کے پاس آیا، کہا کیپٹن صاحب، کہا کیا بات ہے؟ کہا مدینہ کب آئے گا؟ ہائے ہائے ہائے، کیا کہا؟ اونچی بولیں، تماشا نہیں ہے، کیا کہا؟ اس نے کہا مدینہ کب آئے گا؟ تو کیپٹن نے کہا کہ 17 دن لگیں گے۔ رونے لگا وہ، کہا 17 دن لگیں گے؟ کہا ہاں۔ واپس آ گیا اپنی سیٹ پر جب بیٹھا نا تو رو رہا تھا۔ پھر 4-5 گھنٹے کے بعد کیپٹن صاحب، کہا کیا بات ہے؟ کہا مدینہ کب آئے گا؟ کہا مدینہ کب آئے گا؟ کوئی تڑپے تو حضور کے لیے، اللہ نے وہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، جنت نے اتارے تو بہت نور کے نقشے، تصویر مگر ہاتھ نہ آئی تیرے در کی۔ اس شہر کی بات ہو رہی ہے۔ کیپٹن صاحب مدینہ کب آئے گا؟ کیپٹن نے کہا کہ میں نے تو بتا دیا آپ کو 17 دن لگیں گے۔ اس نے کیپٹن کے چہرے کو دیکھا، روتا ہوا سیٹ پر آ گیا، رات بھر اپنی سیٹ پر روتا رہا، سمندر کی لہروں سے نکلنے والی آوازوں کو سنتا اور کہتا تم کوشش کرو میں حضور کا شہر جلدی دیکھ لوں۔ حاجیوں کے پیر پکڑ پکڑ کے بولتا دعا کرو حضور کا شہر جلدی آ جائے۔ صبح ہوئی تو پھر کیپٹن کے پاس گیا، کیپٹن صاحب، کہا کیا بات ہے؟ کہا مدینہ کب آئے گا؟ کیپٹن نے کہا میں نے کل کہہ دیا تھا 17 دن کے بعد آئے گا، آج کہہ رہا ہوں کہ 16 دن لگیں گے۔ وہ پھر رویا، رات بھر رویا، نہ کچھ کھانا کھاتا نہ پانی پیتا، بس حضور کی نعتیں پڑھتا، حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے والے حاضر باش لوگوں میں شامل رہتا، اور بستی کتنی دور بسائی دل میں بسنے والوں نے، وہ روتا رہتا۔ جب تیسری صبح ہوئی تو پھر کیپٹن کے پاس آیا اور کیپٹن کے پاؤں پکڑ کے بولا کیپٹن صاحب صحیح بتانا مدینہ کب آئے گا؟ کیپٹن رو کے بولا حاجی عجیب انسان ہے تو، میں نے پرسوں کہا 17 دن لگیں گے، کل کہا 16 دن لگیں گے، آج کہہ رہا ہوں 14 دن لگیں گے۔ کتنے؟ زور سے بولیں کتنے؟ آواز آنی چاہیے، کتنے؟ 14 دن لگیں گے۔ اس نے کیپٹن کے پاؤں پکڑ لیے، کیپٹن صاحب اور جلدی نہیں آ سکتا؟ تو کیپٹن نے کہا نہیں آ سکتا۔ کہا کوشش کرو، مشینری میں جو طاقت ہے اس کا استعمال کرو، پورے گروپ کو شامل کرو، کیا مدینہ اور جلدی نہیں آ سکتا؟ تو کیپٹن نے کہا کہ پوری طاقت لگاؤں گا تو 14 دن لگیں گے، اس سے پہلے مدینہ نہیں آ سکتا، مدینہ نہیں آ سکتا۔ اتنا سنا تو وہ حاجی چیخ پڑا اور اس نے کہا کیپٹن خدا کی قسم تم نے صحیح کہا، تیری مشینری، تیرے گروپ، تیرے عملے کی ساری طاقت لگ جائے گی تب بھی مدینہ اتنی جلدی نہیں آ سکتا ہے، لیکن اگر مدینے والا چاہے تو مدینہ جلدی آ سکتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم اس کا اتنا کہنا تھا کہ سامنے حجاز کی مسجد کے مینارے نظر آ رہے تھے، حضور کے شہر کی عظمتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کیا مطلب اگر کوئی دل سے حضور سے محبت کرے تو حضور کے شہر کی حاضری کی زمین کی مٹی کی تنابیں کھینچ جاتی ہیں اور حضور کے شہر کے در و بام اس کا استقبال کرتے ہیں۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے۔ اپنے اندر حضور کی محبت پیدا کریں۔ اتنی دیر تک تو ناظم کا کام نہیں تھا، لیکن میں نے آپ کے قدموں میں بیٹھ کر کے اس آواز کو متاثر ہونے سے بچانے کی کوشش کی ہے جس آواز سے بڑی بڑی آواز کو تقویت ملتی ہے، جس آواز کو بڑے بڑے ذاکر، بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے مبلغین اپنے لیے آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدی شاہ حضور مظفر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد اگر وہ قائد سرفروشاں کا عکس، وہ تصویر کہیں دیکھنے کو ملتی ہے تو علامہ غلام رسول بلیاوی کے پیکر میں نکلتی ہے۔ وہ زمین جو خشک ہو گئی ہے کبھی انہیں بلا کے دیکھیں، وہ زمین جہاں مردہ لوگ بستے ہیں کبھی وہاں انہیں بلا کے دیکھیں تو زندگی کی رمق پائی جاتی ہے۔ جہاں کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب سے، حضور کے آئین سے، آرٹیکل سے واقف نہ ہو کبھی وہاں انہیں بلا کے دیکھیں۔ جہاں کے بچوں میں بے عربی پائی جاتی ہے، آوارہ گردی ان کی علامت بن گئی ہے، جو آج عصری اور مذہبی علوم سے دور ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں انہیں علامہ بلیاوی صاحب قبلہ کی تقریر سننا چاہیے۔ کیوں؟ یہ اثر انگیزی کہاں سے آئی ہے؟ تو یہ علامہ ارشد القادری کی بارگاہ کی خیرات ہے۔ حضور پاسبان ملت علامہ مشتاق احمد نظامی کی دعاؤں کی کلاه سر پہ سجی ہوئی ہے۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ کی دعاؤں کی لالی ان کے ہونٹوں پہ لگی ہوئی ہے۔ آج یہ شخصیت آپ کے قریب ہے۔ ہر شخص ڈاکٹر منیر صاحب کو مبارکباد پیش کرے کہ ان کی بیٹی کی شادی کے موقع پر ایسا عظیم جوہر، ایسا عظیم ہیرا ہمیں آپ سے آپ کے حوالے کرنے کے لیے، ہمیں خود سے خود کے حوالے کرنے کے لیے، ہمارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرنے کے لیے موجود ہے۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ بس ایک شعر منقبت کا مجھے اشارہ ہوا تھا، اس کو پڑھتا ہوں۔ چادر فاطمہ کی بات کی گئی تھی اور دسترخوان فاطمہ کی بات کی گئی تھی۔ ایک ہی شعر پڑھتا ہوں کہ حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں،
जरा हाथों को उठा के बोले या हुसैन। फिर से बोले, आवाज आनी चाहिए, जोर से बोले या हुसैन, या हुसैन। दो ही शेर सुनिए, उसके बाद इस मरासी के रंग की शायरी सुनिएगा। हजरत बैठे हुए हैं, देखिए हुजूर। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं। आवाज पहुंची, आवाज पहुंची आप तक? कोई एक नारा बुलंद करे, पहले तो दूसरा मिसरा पढ़ता हूं। कोई एक नारा बुलंद करे इमाम हुसैन की मोहब्बत में। माशाल्लाह, हाथों को उठा के जवाब दीजिए। बहुत अच्छा शेर में भाई मुबारक और तुफैल शमसी जैसे लोग मौजूद है। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। और बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पे, जमीन पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पे, जमीन पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं, जमीन पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें उनका, जिसके लिए हम यहां आए हैं, जिसके लिए आप आए हैं, जिसके लिए दिल आया है, जिसके लिए फिक्रें आई हैं, जिसके लिए हमारा सेंस हमारे साथ मौजूद है। देखें, नई नस्लों तक जो पैगाम पहुंचना चाहिए था वो पैगाम्बर आ गया, वो पैगाम लाने वाला आ गया। अजीम कासिद इश्क मुस्तफ़ा मौजूद है, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोगों ने मौलाना आसिफ रजा सैफी साहब की तकरीर सुनी जिसने हम सब के दिलों को जीत लिया। उनका उन्वान था एक आशिक रसूल का सफ़र। मौलाना बता रहे हैं कि कैसे एक दीवाना अल्लाह के नबी की नात पढ़ते पढ़ते जा रहा था। ज़रा गौर कीजिए इन अल्फाजों पर, एक आशिक जिसके लबों पर सरकार की नात और आँखों में मदीने की दीदार की प्यास। मौलाना जिस तरह मंजर कसी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे हम खुद उस सफ़र का हिस्सा। वाकई मदीने का सफ़र सिर्फ रास्ते का नहीं बल्कि रूह और मोहब्बत का सफ़र। दोस्तों, इस तकरीर ने यह एहसास करार दिया कि इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल कामयाबी और लम्हा कैसा होगा जब एक आशिक नात पढ़ते हुए हुजूर के दर पर हाजिरी देता होगा। आसिफ रजा सैफी साहब ने जिस शिद्दत से एक वाक़े को बयान किया उसने आंखों को नम कर दिया। अगर आपको भी ये तकरीर सुनकर सुकून मिला तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हम सबको मदीने की बाअदब हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा।